الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رواہ البخاری۔ آج الحمدللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو لیلۃ القدر کی تلاش کی طرف سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا اس کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید فرقان حمید رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو اس لیلۃ القدر کی تلاش میں جس میں رمضان المبارک کا نزول ہوا، اور وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل قرار پائی، اس رات کو قرآن مقدس کا نزول ہوا، تو اس کی وجہ سے اس کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل قرار دیا ایک رات کو۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں اس امت پر اللہ پاک نے خاص احسانات فرمائے، اور ان رحمتوں کا اظہار تھوڑے سے عمل کے نتیجے میں بہت زیادہ اپنی رحمتوں سے نوازنا تھا۔ تو ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل بنا دیا۔ اس امت پر آقا علیہ السلام کے صدقے میں یہ احسان فرمایا۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے امت کو سبق سکھاتے ہوئے خود بھی اس لیلۃ القدر کی تلاش میں پوری کوشش فرمائی۔ آپ نے اپنی امت کو بھی اس لیلۃ القدر کی تلاش کی ترغیب دی اور حکم دیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو مروی ہے وہ بیان کی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی تلاش کرو، اور وہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تو پہلے صرف رمضان المبارک میں اس کی تعیین کی گئی کہ رمضان المبارک میں وہ رات آتی ہے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اس رات کی تلاش میں ہی اعتکاف بیٹھتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاول من رمضان، کہ اسی لیلۃ القدر کی تلاش میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا۔ ثم اعتکف العشر الاوسط فی قبۃ ترکیۃ، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے دوسرے عشرہ میں اعتکاف فرمایا۔ اور پھر ثم اتیت فقیل لی انہا فی العشر الاواخر، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں اعتکاف میں اس لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے آیا، تو مجھے ارشاد ہوا کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہے۔ تو آقا علیہ السلام پھر رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھتے۔ اسی لیلۃ القدر کی تلاش میں اعتکاف بیٹھنے کو آقا علیہ السلام نے اپنی سنت بنایا، اور ہمیشہ اس کی تلاش میں رہے، تاکہ یہ رات جو اتنی برکتوں اور عظمتوں والی ہے، اس رات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت
بندگی اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی، ذکر و اذکار اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنے میں گزارا جائے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں اس کی تعیین نہیں کی گئی تاکہ لوگ 5 راتیں تو کم از کم اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر عبادت و ریاضت میں بسر کریں، اور اس کے مخفی رکھنے کی یہی ضرورت تھی کہ لوگ عبادت کے واسطے کم از کم 5 راتیں تو جاگیں۔ اور یہ بھی شاید حکمت تھی کہ اگر اس کی تعیین کر دی جاتی تو جو لوگ اس میں اللہ کی بارگاہ میں بندگی کا فریضہ سر انجام دیتے وہ تو کامیاب اور سرخرو ہو جاتے، لیکن جو لوگ اس رات بھی عبادت نہ کر سکتے اور اس سے محروم رہتے تو وہ محروم الکل ہو جاتے۔ تو رب ذوالجلال نے آقا علیہ السلام کی امت پر شفقت اور رحمت فرماتے ہوئے اتنی بڑی عظمتیں، اتنی بڑی کرم نوازیاں آقا علیہ السلام کے صدقے میں عطا فرمائیں، اور تھوڑے سے عمل میں بہت لمبا راستہ طے کروا دیا۔ تو آقا علیہ السلام بڑی محنت، کوشش اور کاوش سے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں آپ اعتکاف بیٹھتے اور عبادت و ریاضت میں انتہا کر دیتے، اور بڑی محنت، مشقت، کوشش آقا علیہ السلام ان رمضان المبارک کی آخری راتوں میں فرماتے۔ پورا رمضان مبارک بھی آقا علیہ السلام بڑی عبادت اور ریاضت میں گزارتے۔ رمضان المبارک کے دوران جبریل امین آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں قرآن مقدس کا دور کرنے کے لیے آتے۔ جبریل امین آپ کو قرآن مقدس سناتے اور آپ جبریل امین کو قرآن مقدس کی تلاوت کر کے سناتے۔ آخری طاق راتوں میں اس کی تلاش کو آقا علیہ السلام نے بیان کیا۔ مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے 27ویں، 29ویں، 23ویں، 21ویں، 25ویں، ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جو جو نصیب ہوا تو انہوں نے اس کا تذکرہ کیا۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ 27ویں کی رات کو ہی قرار دیتے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ سال تو ابی بن کعب فقلت ان اخاک ابن مسعود یقول من یقم الحول یصب لیلۃ القدر، کہ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جو ساری راتیں سال کی جاگے تو اس کو لیلۃ القدر مل جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو بڑا لمبا راستہ ہے گویا۔ فقال رحمہ اللہ اراد ان اللہ یتقل الناس، تو انہوں نے یہ صرف اس لیے بیان کیا کہ لوگ صرف جو ہے نا وہ توکل کر کے نہ بیٹھ جائیں ایک رات پہ، بلکہ ساری راتیں جاگیں اور ساری راتیں عبادت میں گزاریں۔ تو ان ساری راتوں کو جب وہ زندہ کریں گے تو اس میں لیلۃ القدر بھی آ جائے گی۔ انہوں نے یہ جو بیان فرمایا تو یہ اس خاطر بیان فرمایا۔ اور حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں آتی ہے۔ اب صوفیاء کے نزدیک جو ہے نا وہ ہر شب قدر است گر قدر بدانی، اگر راتوں کی قدر معلوم ہو جائے تو ہر شب ہی شب قدر بن جاتی ہے۔ یعنی اخلاص و للہیت کی کیفیات اگر نصیب ہو جائیں تو جو رحمت مالک الملک
اپنے محبوب کے صدقے میں اس رات کو عطا فرماتا ہے، وہی آقا علیہ السلام کے صدقے میں اخلاص نیت اور حسن طلب نصیب ہو جائے تو ہر رات ہی لیلۃ القدر بن جاتی ہے۔ یعنی مخلص ہونا اور حسن طلب کا حامل ہونا اصل اس میں بات ہے۔ تو جو بھی حسن طلب کا مالک ہوتا ہے اس کو اللہ کی عطائیں اسی طرح بے شمار نصیب ہوتی ہیں جیسے لیلۃ القدر میں مومنین کو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں اور اپنی کرم نوازیوں سے نوازتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت کے لیے اللہ کی رضا میں محنت کرنے اور کوشش کرنے پر لگایا ہے تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں امت کے ہر فرد کو نصیب ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بیان فرمایا کہ میں نے آقا علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے یہ رات نصیب ہو جائے تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں اس رات میں کیا مانگوں؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، جس کو امام احمد ابن حنبل، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے بیان کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ اس رات میں یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ تو معاف فرمانے والا ہے، عفو درگزر فرمانے والا ہے، عافیت دینے والا ہے، اور تحب العفو اور معاف کرنے کو، معافی دینے کو، عافیت دینے کو تو پسند فرماتا ہے، تو فاعف عنی تو مجھ سے درگزر فرما، میری غلطیوں کو درگزر فرما کر مجھے عافیت اور عفو عطا فرما دے۔ تو عافیت دنیا کائنات کی ساری نعمتوں کی طلب کا نام ہے، اور مالک الملک جب عافیت دے دے اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ایسی جامع دعا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی کہ اب اللہ کی عافیت جب مانگ لی، تجھ سے تجھی کو مانگ کر لی ساری کائنات، تو ساری کائنات ہی اسی میں آ گئی ہے کہ مالک الملک بس تو راضی ہو جا اور مجھے عافیت عطا فرما دے۔ اس میں آخرت کی بھی ساری نعمتیں ہیں، دنیا کی بھی ساری نعمتیں ہیں، اس میں صحت و شفا بھی ہے، اس میں اللہ کی عطا بھی ہے، اس میں بندگی کا شعور بھی ہے، اس میں حسن طلب بھی ہے، اور جو مالک نے اپنی کرم نوازیاں بندہ مومنین کے لیے رکھی ہیں وہ ساری اس میں شامل فرما دی گئی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ام المومنین نے سوال کیا تو آپ نے یہ جامع دعا ان کو عطا فرمائی۔ تو جو بھی معتکفین ہوں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے عفو و عافیت اللہ کی بارگاہ میں مانگیں کہ مالک الملک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر اپنا خصوصی لطف و کرم فرمائے، اور اس رات کے صدقے میں رمضان مبارک کی ان برکت گھڑیوں کے صدقے میں امت مسلمہ پر اپنا خصوصی لطف و کرم اور فضل و احسان فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کو عافیت عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں ساری نعمتیں اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمتوں سے آقا علیہ السلام کے صدقے میں امت کو عطا فرمائے، اور جن معاشرتی اقدار جو ختم ہو رہی ہیں مالک الملک وہ پھر امت میں واپس پیدا فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلا کر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت کے صدقے میں دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔